السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اردو کی دوسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ جمادات کا بیان چل رہا تھا، انہی میں سے ایک نام تھا چاندی کا۔ تو ابھی چاندی کا ہی بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں سے انہیں نوازا ہے اور انسانوں کے کن فائدے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 27 کے طور پر ہم اسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو برتن اور زیور، لوگ زیور بھی پڑھ دیتے ہیں، غلط ہے، زیور پڑھیے گا، زیر زے اور زبر ور، زیور۔ جو برتن اور زیور چاندی کے نہ ہوں، ان پر چاندی کا پانی چڑھاتے ہیں، اسے ملمع کا گلٹ کرنا کہتے ہیں۔ آج کل ملمع کرنے کا بہت دستور ہے۔ لوہے، تانبے، تانبے لکھا جاتا ہے، تانبے پڑھیے گا اس کو میم کی آواز میں، نون کو، تانبے اور پیتل کے برتنوں اور زیوروں پر چاندی یا سونے کا ملمع کر لیتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اور بالکل چاندی ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی بدمعاش لوگ ناواقف لوگوں کے ہاتھ چاندی سونے کے بھاؤ بیچ ڈالتے ہیں، جس سے ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی دغابازی کہتے ہیں دھوکہ دہی، ایسی دغابازی کے کاموں سے ہمیشہ چاہیے ہونا چاہیے تھا، چاہیے دے دیا ہے، ہید رہی، ہمیشہ بچنا چاہیے۔ چاندی کے باریک ورق، چاندی، یہ چاندنی لکھ دیا ہے، غلط ہے، چاندی دالیہ دردی بنائیے اس کو۔ چاندی کے باریک ورق بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر چاندنی لکھا ہوا تھا جو غلط ہے، چاندنی رات کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں چاندی پڑھیے گا۔ چاندی کے باریک ورق بھی بنائے جاتے ہیں، وہ اکثر دواؤں میں پڑتے ہیں، ان سے بیمار کو فرحت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ تکلف کے کھانے پر بھی لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی حلوائی بھی مٹھائیوں پر لگاتے ہیں، جس سے بڑی خوبصورت
معلوم ہوتی ہے۔ گھڑیاں جن سے وقت معلوم کیا جاتا ہے ان کے ڈھکنے بھی چاندی کے ہوتے ہیں، مگر ان کی چاندی خالص کے معنی پیور خالص نہیں ہوتی، اس میں پیتل، تانبا لکھا جاتا ہے، پڑھیں گے تانبا، اس نون کو میم کی آواز میں پڑھیں گے، تانبا اور جست ملا ہوا ہوتا ہے، اسے جرمن سلور انگریزی لفظ ہے، چاندی کو کہتے ہیں، اسے جرمن سلور یا جرمن کی چاندی کہتے ہیں۔ گھڑیوں کے ڈھکنوں کے سوا بہت سے برتن اور چمچے بھی اس کے بنتے ہیں، یہ سونے کے علاوہ اور سب دھاتوں پر بیش قیمت ہے۔ بیش قیمت معنی بہت زیادہ قیمتی، بیش قیمت ہے، بیش معنی زیادہ، اسی لیے جن لوگوں کے ہاں چاندی یا اس کے سکے یا زیور بہت ہوتے ہیں، وہ مالدار سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے آدمی اور لوگوں کی نسبت خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو لوگ غریب ہوں اور جنہیں کھانے پینے کو نہ ملے یا جن کے پاس ضروری حاجتوں کے واسطے کچھ سامان نہ ہو، ان کی مدد کریں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چاندی، سونے اور دوسری دولت کی چیزوں کی معین مقدار، معین نہیں پڑھیے گا، معین پڑھیے گا، معین مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی وجہ اور فائدے انشاءاللہ کسی اگلی کتاب میں اچھی طرح بیان کیے جائیں گے، اچھی طرح بیان کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا 27واں سبق جو میں نے پڑھ دیا۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھتے رہیے گا، حوصلہ نہ ہاریے گا، اس لیے کہ حوصلے کی بنیاد پر ہی انسان بڑے بڑے کاموں کو کر پاتا ہے۔ یہ تو اردو ہی ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آ جائے گی۔
ذرا پابندی کریے گا اور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔